یہی سوال میں نادیہ کی جانب لے کر جانا چاہوں گی. نادیہ, ہم نے بالکل یہی دیکھا کہ وہاں جو ان کے لوگ تھے, جو ان کے عوام ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی بس کر دو, وی نیڈ پیس. لیکن یہاں جو ہمارے عوام تھے انہوں نے بڑا ہی انجوائے کیا. اتنی میمز ہم نے دیکھی, لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی جنگ کا سلسلہ ہونے والا ہے, لیکن معلوم تھا کہ ایسی اسٹرائک آئے گی کیونکہ جتنی ہائپ کریٹ کر دی گئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تو ہونا تھا, اور اس کے لیے وی ور پریپیئرڈ. جس طرح سے عادل بھی کہہ رہے ہیں ہمارے بچے پریپیئرڈ تھے. لٹرلی میرا بیٹا 7 سال کا ہے, رات کو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ مامی وی آر مور اسٹرانگر دین انڈیا. تو میں اس سے پوچھتی ہوں کیوں, تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے جہاز ہیں. تو میں نے کہا یار دیکھو, مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے کہ کیا کر رہا ہے وہ. اور اب یہ بتائیں کہ اس ہزیمت کو چھپائے گا کیسے, یہ جو اتنی آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے بھارت, اس کی جو جگ ہسائی ہو رہی ہے. نادیہ, آپ کیا سمجھ رہی ہیں, کس طریقے سے فیس سیونگ ہو گیا؟ ویری ٹرو مارو, تھینک یو. اینڈ عادل نے بالکل ٹھیک بات کی. میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم دنیا پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے کہ جنگ ہو گئی تو یہ ہو جائے گا, جنگ ہو گئی تو وہ ہو جائے گا, حملے ہو گئے, نیوکلیر پاور ہے, کیا ہوگا. اور پاکستان کی قوم جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہی ہے, مطلب میمز بنا رہے ہیں. میں ایون تو رات میں میں دیکھ رہی تھی کہ فلاں ہو رہا ہے, میمز لوگ بنا رہے ہیں, ولاگس کر رہے ہیں. تو یہ تو چلیں اپنی جگہ ہے. یہ میرا خیال ہے یہ وہ اعتماد ہے اور یہ وہ کانفیڈنس ہے جو پاکستان کی قوم کو اپنی فورسز پر ہے. یہ میرا خیال ہے یہ ایک اس کا ریفلیکشن ہے, کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ وی آر سیف. جنہوں نے ہمیں سیف کرنا ہے, دے آر ایکٹیو اینڈ دے آر لائک ویری الرٹ. اچھا, ایک چیز ہم جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اب حساب برابر نہیں, جی حساب برابر نہیں ہوا. انڈیا جو ہے وہ اس وقت بیک فٹ پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہی تھی این ڈی ٹی وی کا, ان کا میڈیا آپ کو پتہ ہے کتنا ہسٹیریکل ان کا میڈیا ہے. میرا خیال ہے مودی کو ڈبونے میں 90% ہاتھ ان کے میڈیا کا ہی ہے کہ قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور پیچھے جو ہے وہ قدم ہی نہ رہے, یہ زمین ہی نہ رہی, ان کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی. تو ہوا یہ کہ وہ این ڈی ٹی وی پہ چل رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ اب ایک فیک نیریٹو بلڈ کر رہا ہے ان سب چیزوں کو. بھائی ہم نے تو نیریٹو بلڈ ہی نہیں کیا ابھی, ہم نے تو آپ کو صرف جواب دیا ہے, ہمارا تو کوئی نیریٹو ہے ہی نہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان نے یہ کیا, ہم نے کہا ہم نے نہیں کیا. آپ نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ جنگ چاہتا ہے, ہم نے کہا ہم نہیں چاہتے. انہوں نے کہا جی وہ حملہ کرے گا, ہم نے کہا ہم نہیں کریں گے. آپ حملہ کریں گے تو ہم آپ کو جواب دیں گے. دوسری جو میں بات کر رہی تھی نا, یہ حساب ابھی برابر ہوا نہیں ہے. یہ جو فلم ہے نا یہ ابھی باقی ہے, اور وہ فلم کیا ہے, یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ کل جو یہ ناقابل معافی جرم ہے جو انڈیا نے کیا ہے, اس کا جواب دینا ابھی باقی ہے. تو اگر بھارت اس خوش فہمی میں ہے کہ جی حساب برابر ہو گیا, ان کی فیس سیونگ ہو گئی, آلدو کہ وہ بڑی بدنما فیس سیونگ ہو گئی کہ ان کے اپنے رافیل جس پہ وہ تکیہ کیے بیٹھے تھے, کیا ہے وہ عادل شیر, وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ وہ والی چیز ہے. تو میں بڑی حیران تھی کہ وہ اگر یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ جی حساب برابر ہو گیا اور ٹھیک ہے ہم نے بھی کر دیا انہوں نے بھی کر دیا. نہیں جی, پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے. ہم نے کہا ہے, ہماری حکومت نے بھی کہا ہے, ہماری فورسز نے بھی کہا ہے, سب نے ایک زبان ہو کے کہا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو جواب دینا ہے. جو آپ نے کر دیا ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے. تو میرا خیال ہے کہ عادل بھی جس طرح سے کہہ رہے ہیں, دیگر پارٹیسپینٹ بھی, آمنہ بھی, سوری ٹو انٹرپٹ یو, صرف یہاں تک معاملہ نہیں ہے. نیکسٹ 24 hours یا نیکسٹ 48 hours are very important. جی نادیہ, صرف یہاں تک معاملہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک تو سویلینز جو ہم دیکھ رہے ہیں ان پر اٹیک کرنا, ان کو ٹارگٹ کرنا, اس کے علاوہ جو آبی جاریت انہوں نے کی, ہم دیکھ رہے ہیں چناب پر 90,000 کیوسک جو تھا اب وہ 10,000 کیوسک تک پانی رہ چکا ہے. پاکستان کا پانی بند کرنا, پاکستان نے ڈے 1 سے جس وقت یہ اگریسو میجر لینے جا رہے تھے پہلگام اٹیک کے بعد, تو فوری طور پر جو سب سے پہلا رسپونڈ پاکستان کا آیا تھا کہ اس کو ہم جنگ ہی سمجھیں گے. تو جنگ امپوز بھارت اب کر رہا ہے, آبی جاریت, بالکل آبی جنگ تصور کیا جائے گا. ایبسولوٹلی, تو اس کو جنگ ہی تصور کیا جائے گا. اور پھر پاکستان جس طرح سے آج کہہ چکا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کہ ہم نے آپ کو نیوٹرل, ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل باڈی آپ کوئی بھی انوالو کریں اور اس کی آپ انویسٹیگیٹ کر لیں, اس معاملے کو پروب کر لیں. لیکن اس معاملے پر بھارت نہیں آیا. نہ صرف یہ, جیسے ابھی عادل پہ پہلے بات کر رہے تھے کہ جب اس معاملے پر آپ نہیں آئے تو پھر دال تو کالی ہے ساری, کیونکہ نہ تو آپ میڈیشن کی طرف آتے ہیں, یو این کا آفس, یو این کے سیکریٹری جنرل آفر کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ایران کر چکا ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں رشیا کی جانب سے بھی اس آفر کو, اور آج یو کے کی جانب سے بھی دہرایا گیا ہے سارے معاملے کے بعد. لیکن آپ میڈیشن بھی نہیں کرنا چاہتے. یو کے کی جانب سے بھی آیا. آمنہ, میرا خیال ہے جی
ट्रू, वेरी ट्रू। मेरा ख्याल है कि यही वो बड़े रिस्पॉन्सिबल मूव्स हैं पाकिस्तान की, वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी कैलकुलेटेड मूव्स हैं, जिसमें पाकिस्तान का जो नैरेटिव था या पाकिस्तान का जो स्टांस था उसने उसको बड़ा वेट दिया है। और जब मैं ये बात कर रही हूँ ना कि इंडिया बैक फुट पर है, उसकी वजह यही है, इस सब वो हमें जाता दिखाई दे रहा है। एक तो वो डिप्लोमेटिकली हम देख रहे हैं कि वो आइसोलेशन का शिकार हो रहा है, वो जो समझ रहा था कि लोग मेरे साथ खड़े होंगे वो उस तरह से, दीगर ममालिक वो उस तरह से खड़े नहीं हुए, क्योंकि बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया, क्योंकि शायद उन्होंने 630 बिलियन राफेल में इतना इन्वेस्ट कर दिया था, $630 बिलियन, तो शायद उन्होंने कोई शो दिखाना था और वो भी फ्लॉप हो गया आज, तो उसमें भी एक बड़ी हजीमत हुई है दुनिया के सामने। जी जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।